یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے، افطار کے وقت اکل حلال کی پابندی کی جائے، حرام کے شبے سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں روزی کی کوئی معنی نہیں کہ دن میں حلال کھانے سے رکا رہے اور جب افطار کرنے بیٹھے تو حرام رزق سے روزہ افطار کر لے۔ یہ روزہ دار اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل تعمیر کرائے اور ایک شہر منہدم کر دے، اس لیے کہ حلال کھانے کی کثرت مضر ہوتی ہے اور روزہ کثرت کا ضرر ختم کرتا ہے۔ جو شخص بہت سے دوا کھانے کی ضرر سے ڈر کر زہر کھا لے تو یقیناً وہ شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے۔ حرام بھی ایک زہر ہے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے، اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے۔ حرام کھانے کی مثال ایک دوا کی سی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے اور زیادہ مقدار مضر ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کم کھایا جائے تاکہ مفید ہو۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کھانے سے افطار کرے، بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر حلال رزق سے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت یعنی غیبت سے روزہ افطار کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔ انجم یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال رزق بھی اتنا نہ کھایا جائے کہ پیٹ پھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ پیٹ ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعے دشمن خدا ابلیس لعین پر کس طرح غلبہ پائے گا اور نفسانی شہوتوں کا قلع قمع کس طرح کرے گا؟ اگر دن بھر کی غذائی کمی کا تدارک افطار کے وقت کر لے گا۔ عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور باقی دنوں کے مقابلے میں کھانوں کی زیادہ قسمیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ عادتاً لوگ بہت سے کھانے پکانے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور افطار و سحر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینوں میں اتنا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ روزے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اس صورت میں روزے کا یہ مفہوم اور مقصود باقی نہیں رہتا کہ دن بھر معدے کو بہلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے اور رغبت میں اضافہ ہو جائے تو لذیذ کھانے کھائے جائیں اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے۔ یقیناً اس صورت میں تقوی پیدا نہیں ہوگا بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھے گی، خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً اگر بے روزہ ہوتا تو یہ رغبت نہ بڑھتی اور نہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی کہ برائیوں کے یقیناً اس صورت میں تقوی پیدا نہیں ہوگا بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھے گی، خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً اگر بے روزہ ہوتا تو یہ رغبت نہ بڑھتی اور نہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی۔ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ برائیوں کے ودائی کمزور پڑ جائیں اور شیطانی حربے بیکار ہو جائیں۔ یہ روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کمی کی جائے۔ کمی کا معیار یہ ہے کہ افطار میں اتنا کھانا کھائے جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جمع کر لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس روزے سے یقیناً اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے تاکہ بھوک اور پیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلا اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمزوری رات میں بھی باقی رہے، اس سے جسم ہلکا پھلکا رہے گا، تہجد کی نماز اور دوسرے وظائف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بعد شیطان روزے دار کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس پر آسمانی ملکوت منکشف ہو جائیں۔ شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے،
ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 22 آیت نمبر 1، ہم نے نازل کیا ہے اسی قدر کی رات میں، ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات میں۔ جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذا کی آڑ بنا لے گا تو وہ ملکوت کے انکشاف سے محروم رہے گا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ملکوت کے انکشاف اور قلب کے تزکیہ و تطہیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے، بلکہ معدے کے انخلاء کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی رہے اور فکر اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے، کہ اصل چیز یہی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے، یعنی کھانے کو کم کرنا ہے۔ کھانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔